السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے یہ ویسے تو بہت مشہور ٹاپک ہے اور لوگوں میں بہت مقبول بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ایسے کیا ایشوز ہیں جس کے بارے میں پھر ویڈیو بنانا پڑی اور لوگوں کو اس کے اتنے سویر گناہ کے بارے میں بھی بتانا پڑا۔ تو برتھ ڈے کے بارے میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈیشنل ایکٹیویٹی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر جگہ اسلام کو نہ گھسا لیا کرو سب لوگ۔ اگر اس سے مذہب پر بات ہوتی تو چلو ہم مان لیتے یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی عمل ہے، لیکن کچھ لوگ جو اس کی وضاحت کرنا چاہتے تھے ان کا مقصد تو درست تھا، لیکن اس کی وضاحت اور ثبوت نامکمل تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور ان علماء اور لوگوں نے اس برتھ ڈے ایکٹیویٹی کو یہود و نصارہ کی ایکٹیویٹی بولا اور سیدھا ہی کفر بول دیا اور اس کے کرنے والے کو کافر قرار دے دیا، اور جس سے لوگ جو بات سمجھنا بھی چاہتے تھے وہ بھی باغی ہو گئے، اور اکثر لوگوں نے اس کو شدت پسندی کا عمل قرار دیتے ہوئے بات کو ہی نہیں سنا اور بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے عملیت کے بارے میں امت تک پہنچانا ضروری تھا، اور ہمیں اس کی مخالفت اور اس ایکٹیویٹی کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اور وہ اگر علماء اس بات کو طریقے کے ساتھ، پروف کے ساتھ، اوتھینٹیسٹی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے تو مقصد پورا بھی ہو جاتا، لیکن وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اصل میں برتھ ڈے ریلیجیس ایکٹیویٹی اور کانسیپٹ ہے اور کلچرل یا ٹریڈیشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اور ایز اے سلیو آف اللہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کی جڑیں یعنی کہ روٹ کاز کہاں جا کر مل رہی ہیں، اکثر شرک یا غیر اسلامی چیز کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ برتھ ڈے کی جڑیں اہل کتاب یعنی کرسچن اور یہود سے نہیں ملتی، بلکہ اس سے بھی پیچھے جاتی ہیں، اور وہ تھے پیگنز، جو مشرک لوگ تھے۔ یہ مشرکوں نے سٹارٹ کی تھی اور اس کے پیچھے ایک مکمل ہسٹری ہے۔ اس کو وہ اپنی زندگی کا نیا سال کے طور پر منایا کرتے تھے اور گوڈیس آف دا مون یعنی چاند کی دیوی کے لیے منایا کرتے تھے۔ اور جب بھی ونٹر کا سیزن آتا تھا یعنی جب بھی سردیوں کا موسم ان کے علاقے میں آتا تھا تو وہ لوگ سردیوں کے خلاف جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے اور کہتے تھے کہ وی فائٹ اگینسٹ دا ونٹر، اور وہ سوچتے تھے کہ مدر نیچر ہیز کم ٹو ڈسٹروائے اس، کہ قدرت ہمیں مارنے آئی ہے، اور وہ لوگ شدید سردی کی وجہ سے بہت تعداد میں مر بھی جاتے تھے۔ جب وہ موسم ختم ہوتا تھا تو وہ لوگ جو غاروں میں کیوز میں چھپے ہوتے تھے باہر آتے تھے تو وہ چاند کی شکل، لیکن چاند جو کرسنٹ مون یعنی حلال کا چاند ہوتا ہے اس شکل کا وہ کیک لیتے تھے اور اس میں اپنی عمر کی، ایج کی موم بتیاں، کینڈلز لگاتے تھے اور ان کو جلایا کرتے تھے اور پھر اس کو بجھاتے تھے کہ ہم نے قدرت کو شکست دے دی ہے، اور آرٹیمس جو کہ گوڈیس آف دا مون تھی اس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ اور یہ روایت یعنی ریچول تھی کہ زیادہ سے زیادہ موم بتیاں ایک ہی سانس میں پھونک مار کے بجھانی ہیں، اور سیم ایگزیکٹ یہی کام آج ہم کرتے ہیں۔ تو جو سب کچھ آج ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ ان مشرک لوگوں سے ایگزیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اور پورے کا پورا کاپی ہو کر ہم تک پہنچا۔ ہم بھی برتھ ڈے پر کیک مناتے ہیں، جب ایک سال پورا ہوتا ہے برتھ ڈے کا کیک کاٹتے ہیں، ہم اس پہ موم بتیاں جلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایک پھونک میں ساری موم بتیاں بجھا دو، اس سے پھر ہماری کوئی وش پوری ہوگی، اور اس طرح کے ہم معاملات کرتے ہیں، ایگزیکٹ کاپی کرتے ہیں جس طرح سے مشرکین کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ چیز قابل غور ہے کہ پھر یہ نہیں بولنا کہ چلو ہم جی کینڈلز نہیں جلاتے، ہم کیک کاٹ لیتے ہیں۔ یہ ان مشرکوں کا ایک ایسا تہوار تھا کیک کاٹنے والا جس سے وہ اپنی دیوتاؤں، دیویوں اور ناخداؤں کو خوش کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو ہو گیا نا چلو کہ معاملہ کہ کس طرح سے برتھ ڈے جو ہے وہ بیسیکلی مشرکوں کے ساتھ اٹیچ ہے، تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا بہترین حل ہے کہ اس دن کو ایک تو برتھ ڈے سیلیبریشن نہ بولا جائے، سیکنڈ کیک اور موم بتیاں نہ جلائی جائیں، اور جسٹ ویسے ہی پارٹی کر لی جائے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جس دن آپ کی برتھ ڈے ہے آپ نے اس دن نہیں، اس سے دن ایک آگے کر لیں، ایک پیچھے کر لیں، یا کچھ دن آگے پیچھے کر لیں، ڈیٹ بھی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز برتھ ڈے سیلیبریشن کا نام نہیں ہوگا، سیکنڈ کیک اور موم بتیاں نہیں ہوں گی، اور تھرڈ آپ دن آگے پیچھے کر دیں گے۔
اور پھر بالکل پارٹی کریں. پارٹی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن پارٹی میں برتھ ڈے کا عنصر نہیں آنے دینا کہ یہ پارٹی سالگرہ کی ہے, بس ویسے ہی پارٹی کے معاملات کرنے ہیں. تو ٹیکنیکلی اگر بولا جائے تو ہمارا زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے, اور ہم اپنے نقصان کا بجائے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی معاملات کریں, ہم الٹا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, پارٹی مناتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے, آؤ ہم اپنے نقصان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جو عقل مند طبقہ ہے اس کو تو یہ بات ویسے ہی سمجھ جانی چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے, نہ کہ ہم نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے. تو الٹا ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنا چاہیے, دین اسلام کی طرف, قرآن پاک کی طرف لوٹنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم مشرکین کے اس عمل کو بار بار ہر سال تازہ کرتے ہیں, اور ایک پراپر ایک پروگرام کر کے اس کو آرگنائز طریقے سے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. پھر حدیث مبارکہ ہے کہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا, یعنی جس نے نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ نیک ہوگا اور میدان محشر میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا, اور جس نے کافروں یا فاسق لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کے طریقے اور رستے پر ہوگا. اب اس میں یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ قابل غور ہے کہ بڑی کریٹیکل ہمیں حدیث مل کے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا, اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کے دن یہود کو روزے کی حالت میں پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ ایک عظیم دن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی, اور فرعون ان کی قوم کو غرق کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجاتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا, لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق اور زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں, تو کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن کا روزہ بھی رکھیں گے, یعنی یہود 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9ویں اور 10ویں 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ ہم کسی بھی معاملے میں یہود کی پیروی نہ کریں, کیونکہ یہود و نصارہ کی پیروی کسی صورت کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ممانعت ہے, اور سختی سے اس کے بارے میں جو ہے وہ ممانعت ہے. پھر اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت عوف بن مالک کا بیان ہے کہ ہم جاہلیت میں دم جھاڑ کیا کرتے تھے, تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دم مجھے بتاؤ, دم کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیہ شرک نہ ہو. اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو, دم میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک شامل نہ ہو. تو یہ چیز بہت ہمارے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل کلیئر آ گئی کہ سب سے پہلے برتھ ڈے وہ تھی جو کہ مشرکین منایا کرتے تھے. اگر ہم کہیں جی ہم تو صرف ایک سیلیبریشن کر رہے ہیں, یہ تو کوئی مذہبی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے, اگر مشرکین بھی کرتے تھے تو پھر کیا ہو گیا, ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹ ہم وہی ریچول کر رہے ہیں, وہ بھی کیک کاٹتے تھے ہم بھی کیک کاٹتے ہیں, وہ بھی موم بتیاں جلاتے تھے ہم بھی موم بتیاں جلا رہے ہیں, وہ بھی ایک سانس میں ساری موم بتیاں بجھاتے تھے ہم بھی ایک سانس میں بجھا رہے ہیں, وہ بھی اپنی عمر کتنی ایج 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال اتنی کینڈلز لگاتے تھے, ہم بھی اتنی کینڈلز لگاتے ہیں, ایک سانس میں وہ بھی بجھاتے تھے ایک سانس میں ہم بھی بجھاتے ہیں. ایگزیکٹ وہ چیز کاپی ہو کے ہم تک آئی ہے, اور اتنے برے طریقے سے آئی ہے کہ ہم اس کو مذہب جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہے, ہم اس کو اپنے اسلام کے ساتھ کنیکٹ کر ہی نہیں رہے, ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات سے کنیکٹ کر ہی نہیں رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری کلچرل ایکٹیویٹی ہے. پھر کتنی اللہ کے نبی نے باریک سی بات کر دی
کہ 10ویں کا روزہ جو کہ یہود رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہود 10ویں کا رکھتے تھے پھر ہم 9 10ویں کا ملا کے کریں گے۔ نیک عمل کے بھی اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، حالانکہ روزے میں تو نیک عمل میں تو کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی کسی بھی قسم کی کسی چیز کو کاپی نہیں کریں گے۔ پھر دم، اب دم کرنا تو بالکل ٹھیک چیز ہے، اور قرآن کی آیات سے دم کیا جاتا ہے، یا پرانے وقتوں میں اللہ کے صحیفوں سے دم کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ دم میں کوئی اس طرح کے کلمات ہوئے تو پھر وہ دم کرنا بھی شرک ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے عبادات میں بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ یہ تو پھر ہم ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں بلکہ ثواب سمجھ کے کریں۔ اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا جائے اور پھر بھی کیا جائے اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی گناہ کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہوں تو انسان دائرہ اسلام سے خدا نخواستہ خارج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں اس کو صرف یہیں پہ چھوڑوں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی ایکٹیویٹی کرنے والا کافر ہو گیا، اس کی ایکٹیویٹی کرنے والا مشرک ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے، زندگی آپ کی ہے، آپ کے سامنے قرآن و حدیث ہم نے رکھ دیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے جو یہود و نصارہ سے مماثلت والی ہے تو روز قیامت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو وہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں اگر کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے، مزید ویڈیو بنانا پڑے ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔